بھٹی صاحب ویسے کام تو بڑا مشکل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ جو پی ایم ایل این کے متعلق آپ کے خدشات ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں. تو 5 سال اگر ان کے ہو جائیں، نواز شریف صاحب کے سزا بھگت لی انہوں نے، ڈسکوالیفیکیشن کی باقی کیس چل رہے ہیں، عمران خان کو سازش کیوں لگ رہی ہے اور کون کر رہا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ کہی سازش ہے؟ آپ کو لگتا نہیں کہ جتنے مائنیوٹ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ایون یوسف رضا گیلانی کا جو واقعہ ہوا اس کے اندر میں وہاں کورٹ میں موجود تھا، وہ لیٹر نہ لکھنے کی وجہ سے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا انہوں نے ٹل دا رائز آف دا کورٹ کہہ کے. تو وائی عمران خان از ٹو بی ڈیلٹ ایکسیپشنلی؟ کیا خاص بات ہے ان میں اور کیوں سازش لگ رہی ہے انہیں؟ کون کر رہا ہے؟ بات تو یہ کامران بھائی کہ جی بھائی، پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ یوسف رضا گیلانی کو کیوں نہیں فارغ کیا جانا چاہیے تھا؟ کیا جانا چاہیے تھا. انہوں نے زرداری صاحب سے وفاداری نبھائی، نہ کہ ریاست سے اور پاکستان سے. لیکن موضوع یہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دیجئے. بالکل ٹھیک. نواز شریف صاحب کو جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا یا نائل ہوئے تھے تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سازش ہوئی، کٹ پتلیوں نے سازش کی، مجھے کیوں نکالا، میں 5 ججوں نے 2 کروڑ کے 1.5 کروڑ ووٹوں کی توہین کی، کیا میرے اگر اساس ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو لیکن یہ بھی ریلیونٹ ہے نا، سزا تو ہو گئی تھوڑی ہیں جو ہمیں ہاں کہتے رہے جتنا چاہے کہتے رہے، جتنا اعلان کہہ رہے ہیں. سن لیں مجھے بات ہو رہی ہے بھائی جان، مجھے بات کرنے دے پلیز. فرمائے. میں مجھ سے ہی ہو رہی ہے، میری بات کمپلیٹ ہونے دے. جی. اور ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ ہمیں ہانک لیا جائے. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ انہوں نے عوامی عدالتیں بھی لگائیں. آج عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، مجھے ٹیکنیکل بنیادوں پر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آ کے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ممنوعہ فنڈنگ سے ریفرنس سے نکل جائیں، لیکن وہ توشہ خانہ ریفرنس سے نہیں نکل پائیں گے. عدالت کا فیصلہ کر دے تو علیحدہ بات ہے. جہاں تک میری سمجھ کی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 3-4 سال جو 14-15 کروڑ روپے تحفے بیچ کے وہ جو آمدن تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی. یہ چھوڑ دیں کہ وہ اخلاقی معیار جو ان کا تھا اس سے وہ نیچے آ گئے. یہ چھوڑ دیں کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ یہ تحفے ملک کی ملکیت ہوتے ہیں، ریاست اصل ایشو تو چھپانے کا ہے، کنسیلمنٹ آف. یہ چھوڑ دیں کہ وہ ریاست مدینہ کے دائی تھے. یہ چھوڑ دیں کہ وہ ریاست مدینہ کے دائی تھے. یہ چھوڑ دیں کہ وہ انہوں نے تحفے لیے اور بیچ دیے. یہ اخلاقی جو گراوٹ ہے یہ سارا چھوڑ دیں. پھر دوسری بات یہ چھوڑ دیں کہ وہ 8 لاکھ کے تحفے مفت لے گئے. یہ چھوڑ دیں کہ وہ انہوں نے تحفے لیے، بیچے، پھر اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کی. 2 چیزیں، ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ وہ 20% پہ تحفے لے گئے حالانکہ قانون 50% تھا. زیادہ بڑی چیز ہے کہ وہ جو اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے اور انہوں نے جو تحفے بیچے. اب سوال یہ ہے جو محترم شامی صاحب نے، بزرگ ہیں میرے، بڑے پیارے قابل احترام ہیں. ایک ہے سیاسی سوال. سیاست میں نواز شریف صاحب بھی ہو سکتا ہے جیت گئے، اور وہ جیت گئے ہیں کہ آج ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ ممتا جاگی ہوئی ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ان کو واپس آئیں. لائیں جی، بالکل لائیں. قانونی سوال، قانونی طور پر وہ ہار گئے تھے. نواز شریف صاحب ہارے کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ 5/4/2016 کو نواز شریف صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ کرپشن کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نہ اپنے نام پر کمپنیاں بناتے ہیں نہ اپنے نام پر اثاثے رکھتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں میرے سامنے کہا تھا کہ یہ ہیں جناب اسپیکر وہ ذرائع جن سے میں نے جائیدادیں خریدی. پھر نواز شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں کیا، مجھے چھوڑیں، میرے بچوں پر بھی الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا. پھر نواز شریف صاحب نے خود خط لکھا تھا. پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں جال سازی ہوئی. بھٹی صاحب وہ تو ہو گئے نااہل نا 5 سال. تو میں کوئی جواب نہیں دیا. نہیں 5 سال نہیں. سن لیں نا پلیز، سن لیں. 5 سال نہیں، ابھی لائیں. یہاں سے پروگرام ختم کرتے ہیں، ابھی لائیں. میری بات سن لیجیے گا پلیز. اس پہ تو سزا ہی نہیں ہوئی. ابھی لاتے ہیں. میری گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، میری گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے. میں ابھی لے آتے ہیں. میری بات جذباتی نہ ہو جا کرے. نواز شریف کو لے کے مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے آپ پہ. جذباتی ہو جاتے ہیں آپ. نہیں، جذباتی نہ ہوں کامران بھائی. حد کر دیتے ہیں آپ جذباتی نہ. مجھے اتنا تو حق دے کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جذباتی ہوتا رہوں. جو چاہے کرے کہیں آپ بھائی. اچھا پھر اس کے بعد آزادی ہے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے جھوٹا قطری خط، جعلی ٹرسٹیز، کیلبری فاؤنٹ اور پتہ نہیں کیا نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد ایک ہے اخلاقی سوال، ایک سیاسی سوال. جیت گئے نواز شریف صاحب، قانونی طور پر ہار گئے. اخلاقی جو ہوتا ہے نا دلوں کا راجہ، جو ہوتا ہے قائد، جو ہوتا ہے رہبر، جو ہوتا ہے پاکستانی امام خمینی،
اس کے لیے اخلاقیات کا معیار بلند ہوتا ہے. عمران خان صاحب پہ مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ انہوں نے تحفے لیے, وہ جو ڈکلیئر نہیں کی. اس سے زیادہ مجھے دکھ یہ ہے کہ انہوں نے تحفے جو انہوں نے کہا تھا میں نہیں لوں گا اور پھر تحفے بیچے. یہ زیادہ مجھے دکھ ہے. نواز شریف صاحب, آپ مہذب معاشروں میں جہاں جمہوریت کی جیم بھی رائج ہوتی ہے, وہاں ایسے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں, ان کے بچوں سمیت. یہ ہمارے پہ پھر چمپو چماروں پہ راج کرتے ہیں اور ہمارے دانشوروں کے ذریعے راج کرتے ہیں, ہماری رائے بنانے والوں کے ذریعے راج کرتے ہیں. میرا واپس سوال ہے, کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعائیں. اب میری بات تو سن لیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف کرپٹ بقول آپ کے, اور عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں, زرداری صاحب کرپٹ بقول عمران خان صاحب کے, تو اب عمران خان از دا اونلی آنیسٹ مین نا, تو اقتدار ان کو دے دیا جائے, دیٹس اٹ. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی لیول پلے فیلڈ نہیں ہے. بھٹی صاحب یہ آرگومنٹ ہے آپ کا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ یہ کب آپ بتائیں حل کیا ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں اگر عمران خان نائل ہو جاتے ہیں, عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے نائل ہو جائیں, کوئی حق نہیں ہے ان کو ہمارے ملک پہ راج کرنے کا, کوئی حق نہیں ہے ان کو وزیر اعظم دوبارہ بننے کے اقتدار میں آنے کا. کس نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کرپٹ ہے, نواز شریف صاحب کرپٹ ہے, ایماندار وہ فرشتہ ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں نا, آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے رکھا تھا اور صحیح رکھا تھا. گلیاں رجن سنیاں بچ مرزا یار اور نواز شریف صاحب پر بھی پٹی صاحب خود ہی پھرن نہیں سارے ڈسکوالیفائی ہو جان, یعنی عمران خان سارے اللہ کرے مرزا یار پھرے, لیکن مرزا وہ ہو جو یہ ایک آئین میں نے نہیں بنایا تھا, مرزے نے نہیں بنایا تھا. 62, 61F, 62, 3F یہ نکال دیتے ہیں جب اپنے پٹی صاحب کر لے ہی رہ جائے. اور 2-3 باتیں کامران بھائی, 2-3 باتیں 2-3 رہ گئی ہیں ابھی, بول لیں. جی رہ گئی ہیں, معذرت چاہتا ہوں, 2-3 رہ گئی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ جب ہم ادھر ہمیں سارے بھاشن دیتے ہیں ہمارے جمہوریت پسند, ہمارے سارے جو ہمارے بڑے ہیں, نکسن کس وجہ سے نکالا گیا تھا؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے, سکینڈل پیچھے رہ گیا تھا. وہ کلنٹن کو کیوں امپیچمنٹ ہوئی تھی؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ اس کا سکینڈل پیچھے رہ گیا تھا. اب بتائیے, ایک آپ کا وزیر اعظم قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر قوم کے سامنے جھوٹ بولے اور پھر مسلسل بھٹی صاحب یہ آپ ریپیٹ کریں, اب ذرا ایک بات سن لیں, اب ذرا سن لیں تسلی سے. ان کو عمر بھر کے لیے جانا چاہیے. پہلے تو آپ جو ہے نا 4 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا کے نا امریکہ اور انگلینڈ کی مثالیں دیا کریں. آپ نکسن کی مثال دے رہے ہیں, کیا امریکہ کے یا برٹش کلچر کے اندر ایسا, سن تو لینا سر, اب سن تو لیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ مخالف ہو رانا ثناء اللہ اور آپ جھوٹا کیس ڈال دیں, اس کے اوپر عمر قید اور پھانسی کی سزا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے جن آپ مثال دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہاں پہ ایک کونسلر بھی جو ہے وداؤٹ میرٹ لگ سکتا ہے. یہاں پنجاب کے صوبے میں بزدار صاحب کو لگایا گیا تھا. آپ پتہ نہیں ایپل اورنجز ملا رہے ہیں. بھٹی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آرگومنٹ کو, آپ کے جہاں سوٹ کر رہا ہے وہاں پہ آپ نکسن کی مثال آپ نے دے دی ہے, تو اس سے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہو جائیں گے اخلاقی طور پر باقیوں سے؟ 3.5 سال گورنمنٹ, ابھی یہ صحافیوں کا ڈے منایا جا رہا ہے, سن تو لینا سر, تھرسڈے کو ڈے منایا جا رہا ہے. جس چینل میں آپ ہیں اس چینل کے سی ای او, سن تو لینا سر. جمہوریت میں ایپل ہوتا ہے سر, اورنج ہوتا ہے. میں بات تو کر لوں آپ سے, ایپل اورنج جو ہوتا ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے وہ ایپل اورنج کی روٹ کہاں سے نکلی ہے. ان کے نعرے ہوتے ہیں.